الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم بزرگان محترم و سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں جہاں قرآن کریم کی عظیم بے مثال نعمت عطا فرمائی ہے، وہیں رمضان کا بابرکت مہینہ بھی نصیب فرمایا ہے، جس کی نسبت رب کریم نے خود ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا. یہ نعمت، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس بابرکت مہینے کے لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے طاعت میں، عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، توبہ اور استغفار میں گزارنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جو معمولات شریفہ ہے، ماہ رمضان میں بطور خاص روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، تلاوت کلام مجید اور خاص طور پر قرآن کریم کا انفرادی تلاوت فرمانا بھی تھا اور دور بھی فرمانا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام ماہ رمضان حاضر ہوا کرتے اور ہر رات حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں باریابی کرتے، تو حضور علیہ السلام ان سے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے. یدارسہ القرآن کے الفاظ ہے کہ قرآن کریم کا دور ہوتا. سرکار دو عالم علیہ السلام انہیں سناتے اور وہ حضور پاک علیہ السلام کو سناتے. حالانکہ اس حقیقت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ قرآن کریم یک بار کی نازل نہیں فرمایا گیا. لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت کے مقام پر ایک بارگی نازل ہوا پورا کا پورا قرآن، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام مسلسل 23 سال تک کے عرصے پر محیط قرآن کریم کی آیات بینات کو لے کر نازل ہوتے رہے. تو قرآن کریم کا جو دورانیہ رہا نزول کا، وہ 23 سال پر محیط تھا. 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں. تو قرآن کریم تو 23 سال میں مکمل نازل ہوا، لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف جلد اول میں باب بدء الوحی میں حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے. پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، سب سے زیادہ عطا و بخشش فرمانے والے تھے. ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت کا دریا معجزم رہتا، لیکن فرماتے کہ حضور پاک علیہ السلام ماہ رمضان میں بطور خاص غیر معمولی سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور کیسے سخاوت فرمایا کرتے تھے؟ بالخیر من الریح المرسلہ، خیر کی سخاوت میں حضور پاک علیہ السلام ہواؤں سے، جو رحمت والی ہوائیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، ان ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا تھا، اور خاص طور پر جب جبریل آپ کے پاس قرآن کے دور کے لیے آیا کرتے تو حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت کی شان اور بڑھ جایا کرتی تھی. خوب سخاوت فرماتے، دار و دہیج فرماتے. تو پھر قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، پھر ہر رات قرآن کا دور کیسے ہوا کرتا تھا؟ قرآن کا دور کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اب ہم الحمدللہ مکمل قرآن کریم پائے ہیں، دور کر رہے ہیں قرآن کا، بات سمجھ میں آتی.
لیکن وہاں تو پورا قرآن ابھی نازل ہوا نہیں تھا، لیکن ہر رات باضابطہ قرآن کا دور ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو 23 سال کی طویل عرصے میں نازل فرمایا، لیکن سرکار کی ذات اطہر کے لیے آپ کے قلب مطہر پر قرآن کریم کو جس وقت لوح محفوظ سے آسمان اول کے مقام بیت العزت میں نازل کیا تھا، آپ کے قلب اطہر پر اسی وقت اس کا نقش ثبت فرما دیا تھا۔ اسی لیے آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن جب جبریل پڑھ رہے ہوں تو میرے حبیب آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بھی جبریل جب قرآن لے کر آتے اور تلاوت فرماتے تو آپ بھی تلاوت ان کے ساتھ کیا کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنی زبان اقدس کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، جلدی سے قرآن پڑھنے کی خاطر۔ تو اب یہ بات ہے کہ قرآن اگر کوئی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوں اور ایسی آیات پڑھ رہے ہوں جو آپ کو یاد ہوں تو آپ ان کے ساتھ پڑھتے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسی آیات پڑھ رہے ہوں جن کو آپ یاد کیے ہوئے نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے۔ جن صورتوں کو ہمیں یاد کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ اگر ہمارے سامنے کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ پڑھتے جا سکتے ہیں، لیکن ایک دم قرآن کریم کے بیچ کی آیات کوئی پڑھے اور وہ آیات ہمیں حفظ نہ ہو تو ہم کیا ان کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اب کسی کے سامنے اگر یہ پڑھا جائے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میرے ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے، تو آپ سننے کے بعد ہی پڑھ سکیں گے، جب میں پڑھ رہا ہوں تب تو نہیں پڑھ سکیں گے نا۔ البتہ میں اگر پڑھا قل هو اللہ ہوا تو ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، زبان آپ کی جنبش کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میرے حبیب جبریل پڑھ رہے ہوں تو آپ زبان کو حرکت نہ دیں، اس میں جہاں اور معنی نکلتے ہیں وہاں یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کریم ازبر تھا اللہ کی بارگاہ کی عطا سے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے امت کے ہدایت کے لیے اس کو 23 سال پر محیط کر دیا، اور قوم کا مطالبہ بھی تھا ایک بار یہ قرآن ہمارے سامنے آ جانا چاہیے تھا، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہمیں قرآن کریم ایک بار کی نازل کرنے میں کوئی بار ہے نہیں، تمہارے لیے بھی ہم تم کو بتانے کے لیے بھی ہمارے حبیب پاک کے قلب مبارک پر نازل فرما دے سکتے۔ ایک تو نزول آپ کی ذات کے لیے ہے، ایک امت کو بتانے کے لیے ہے۔ امت کو بتانے کے لیے جو تھا وہ تو چند آیات نازل ہوئی، کبھی ایک سورت نازل ہوئی، اس طرح سے مختلف اوقات میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے اور اس مکے کے باشندوں نے کہا تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار پورا کا پورا سب کو بتانے کے لیے کیوں نہ نازل کر دیا گیا تاکہ ضرورت کے مطابق ہم چیزوں کو لے سکتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کریم کو تدریج میں اور مختلف اوقات میں مختلف لمحات میں بانٹ دیا ہے اس کے نزول کو، اس میں ہماری حکمت ہے، کیا ہے لنثبت به فؤادک، تاکہ اے حبیب آپ کے قلب مبارک کو ہم تسلی دینا چاہتے ہیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن کو ٹہر ٹہر کر نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات اطہر پر کوئی اگر انگشت نمائی کرے گا تو اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک کی شان عظمت کو اپنی آیات بینات کے ذریعے سے ظاہر فرماتے جائے گا۔ اس طرح سے حبیب پاک کے قلب اطہر کی تسکین ہوگی، تثبیت ہوگی، اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ ایک بار یہ اگر احکام ان کو دے دیے جائیں تو کہیں انکار نہ کر بیٹھے، تو اس لیے ان کے لیے تدریج رکھی گئی ہے، آہستہ آہستہ احکام دیے گئے ہیں تاکہ وہ بآسانی عمل کر کے سعادت دارین کو حاصل کر لیں۔ ایک بار کی اگر آیات نازل ہو جاتی تو وہ بات نہ رہتی، یہ حکمت اللہ نے بتائی ہے۔ اور غرض سرکار دو عالم علیہ السلام کا ماہ رمضان میں معمول یہ بھی تھا کہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ایک اشاراتی اور ذوقی انداز کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پورے قرآن کا دور کرنا، القرآن کا دور کرنا اسی وقت ہوتا جب کہ حضور القرآن سے واقف ہوتے۔ پتہ چلا کہ نزول جو ہوا جبریل امین کے ذریعے سے یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب اطہر کو اللہ پاک نے قرآن کے علوم کے لیے شرح فرما دیا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ نہیں فرمایا کہ جبریل نے قرآن سکھایا، فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ تو انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر بعد میں قرآن سیکھتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے انسان دنیا میں آتا۔ تو تعلیم قرآن بھی اللہ کا احسان ہے، تخلیق انسان بھی اللہ کا احسان ہے، مگر اللہ نے یہاں تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا، تخلیق انسان کو بعد میں بیان کیا۔
قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا کیا، قرآن سکھایا، انسان کو بنایا۔ ایسا کیوں ہے بھئی؟ انسان آیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن سکھایا گیا اس کو، لیکن اللہ نے قرآن میں انسان کے بنانے کا ذکر بعد میں کیا، قرآن کے سکھانے کا ذکر پہلے کیا۔ اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں، اب ساری حکمتوں کی طرف تو جانا نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں الانسان سے مفسرین نے لکھا، عام انسانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، سب کا خالق اللہ ہے، لیکن الانسان سے انسان کامل ذات حبیب پاک علیہ السلام مراد لی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ انسان وہ ہیں جو آتے ہیں پھر سیکھتے ہیں، اور یہ ذات جو انسانیت کی جان ہے وہ ہے کہ جو سیکھی ہے میری بارگاہ میں، علم حاصل کی ہے، پھر دنیا میں آئی ہے۔ تو علم القرآن خلق الانسان، قرآن کا علم دے کر ہم نے نہیں بھیجا ہے، ہم نے انہیں جہالت پر نہیں بھیجا ہے، ہم نے بصیرت کے ساتھ بھیجا ہے، علم و حکمت کے ساتھ بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خصائص شریفہ میں ہے کہ آپ علوم قرآن سے ماشاء اللہ با عطاء خداوندی مالا مال ہو کر دنیا میں جلوگر ہوئے۔ علم القرآن خلق الانسان کی ترتیب اور ترکیب سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ عام انسان اگر مراد لیے جائیں تو پھر اس میں دوسری بحثیں ہیں کہ انسان سے اگر انسان نہیں ہر انسان مراد لیا جائے تو پھر وہاں ہر انسان تو پہلے پیدا ہوتا بعد میں قرآن سیکھتا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اے انسان، اپنے مقصد تخلیق کو تو اگر پورا کرنا چاہے جو عبادت ہے تو وہ اسی وقت پورا ہوگا جبکہ قرآن کے علم سے تیرا سینہ منور ہو۔ تو تعلیم قرآن کا پہلے ذکر، تخلیق انسان کا بعد میں ذکر کرنے میں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مقصد کب پورا کرے گا؟ جبکہ اس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن ہدایات سے استفادہ کرتا ہو۔ تو قرآن کی تعلیم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ نے خلق الانسان سے بھی پہلے علم القرآن ذکر کر کے تعلیم قرآن کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے معمولات میں تراویح ہے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام ہے، دور ہے قرآن کریم کا دور کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ باضابطہ رمضان سے متعلق عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو مستقل طریقے سے صاحبان نصاب پر جب بھی سال گزر جاتا ہے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، چاہے شعبان میں گزر جائے سال یا رجب میں یا کبھی بھی ہو، جب بھی سال کی تکمیل ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، اگر شوال میں سال تکمیل ہوتا ہے تو پیشگی ادا کر دیتے ہیں رمضان میں، اگر رجب میں ہوتا ہے تو 2 مہینے کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ رجب میں ہو جائے تو اٹھا کے رکھنا اچھا نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، فریضے کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شوال میں یا ذیقعد میں ذوالحج میں ہو رہا ہے تو 2-3 مہینے پہلے اگر ادا کر دیتے ہیں رمضان میں تو ٹھیک بات ہے، لیکن پہلے فرض ہو گئی تھی، سال گزر گیا تھا، اس کو مؤخر کرنا یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ اولیاء کا طریقہ رہا، نہ عام مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی سنگین صورتحال ہو سکتی ہے، انسان مر گیا بعد میں ورثہ کیا کرتے، اپنا فرض ادا کرتے، پھر ہمارے جیتے جی ہم ادا نہیں کیے تو ان کے ادا کرنے سے پھر ہماری حق میں وہ ادا ہوگا نہیں ہوگا کی بات ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال اب ہماری ملکیت میں نہیں رہتا ہے، اس پر ورثہ کا حق بن جاتا ہے۔ تو اب قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے، بندوں کے قرضے ادا کرتے، اللہ کے جو قرضے باقی ہے بندہ جو نہیں ادا کیا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے کون اہتمام کرتا؟ ہم لاپرواہی کریں، ہمارے اولاد سے کیا توقع کریں گے کہ وہ ہمارے بعد ہمارے جو قرضے خدا کی عبادت سے متعلق ہے اس کو ادا کرے گی، اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمارے سماج میں ذہنوں میں یہی ہے کہ بھئی فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا، لہٰذا زکوٰۃ کو اٹھاؤ رمضان سے جوڑ دو، حالانکہ کسی زمانے میں زکوٰۃ کو رمضان سے نہیں جوڑا گیا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے اعمال حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ الغنیہ لطالب طریق الحق میں لکھے ہیں تو یہی لکھے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے، اگر فرض اگر ہو رہی تھی، سال ہو رہا تھا رمضان میں، تب بھی رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ حساب کتاب رمضان میں کیوں کرتے بیٹھے؟ اتنا وقت حساب کتاب میں لگانے کے بجائے ذکر میں لگائیں گے، تلاوت میں لگائیں گے، اس میں کیوں اپنا وقت لگائیں؟ پہلے حساب کتاب کر کے پھر زکوٰۃ دے دیتے تھے۔ دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ تاکہ غریب زکوٰۃ کی رقم کو پالے تو پھر وہ اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے رمضان میں پریشان نہ رہے، وہ بھی سکون کے ساتھ روزے رہ سکے، عبادات کر سکے۔ تو رمضان کے معمولات میں ذکر کیا جاتا ہے زکوٰۃ کا، لیکن بنیادی طور پر سرور کونین علیہ السلام کے صحابہ کا ایسا طریقہ کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دی جائے ایسا نہیں تھا، حولان ہو جب ہوتا ادا فرما دیا کرتے تھے، اس کو مؤخر کر کے نہیں رکھتے تھے۔ ہاں البتہ آگے ہے تو اس کو پہلے ادا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ کی رقم کو وقت سے پہلے وصول فرما لیا تھا، اس لیے محدثین اور فقہا بیان کرتے ہیں کہ سال کے گزرنے سے پہلے بھی ادا کر دی جاتی ہے تو جائز ہے، ادا کر سکتے ہیں، لیکن
گزرنے کے بعد تک مؤخر کرنا اچھا نہیں ہے۔